السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، جس وقت تک یہ ویڈیو بن رہی ہے مذاکرات ابھی جاری ہیں، اور آپ جب دیکھ رہے ہوں گے مذاکرات کا ہوتا کیا ہے، ٹاک کریں گے نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے بعد میں۔ لیکن آج کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی ہے، اس پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو عشائیہ دیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، اس میں 14 ججز آئے، ٹوٹل 15 ہیں، اور سمیت چیف جسٹس صاحب کے تو 13 کہہ لیں کہ آئے، 14ویں وہ خود، 15ویں جو چیف قاضی فائزہ صاحب، جسٹس قاضی فائزہ صاحب، وہ نہیں آئے۔ اب اس میں ظاہر ہے جو ججوں کی آپس کی تقسیم ہے، اس کو وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب پارلیمان میں بلایا گیا آئین کی گولڈن جوبلی کے لیے، تو 14 کے 14 ججز نہیں آئے تھے، صرف اور صرف قاضی فائزہ صاحب آئے تھے۔ یعنی کہ وہ جو 7 جج ہیں، چلے یہ 8 تو ایک طرف کر لیں آپ، وہ 7 ججز میں سے بھی کوئی نہیں آیا تھا، اور انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہم مصروف تھے، مصروفیت کی بنیاد پہ نہیں آئے۔ ظاہر ہے آئین اگر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، ورنہ اگر آنا ہو تو پھر آئین سے بڑھ کے یا اس طرح کے موقع سے بڑھ کے کون سا موقع ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن قاضی فائز صاحب آئے، پھر فوٹیجز آئیں زرداری صاحب کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، محمد گرڈ ہمیں یاد آ گیا، اس کے اوپر ہم کمپلیٹ ویڈیو بھی کر چکے ہیں۔ لیکن بڑی مزے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ عشائیہ میں صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں آئے، باقی سارے آئے۔ اب ان میں ظاہر ہے جیسے اطہر مدنی اللہ صاحب بھی ہیں، جیسے منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، یا افریدی صاحب بھی ہیں، سردار طارق صاحب بھی ہیں، اور بھی سارے جو مطلب یہ 7 ہیں وہ آئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم ویسے تو قانونی بنیادوں پہ، اصولی بنیادوں پہ، یا ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے، لیکن باقی ججز نے اس چیز کو شاید انا کا مسئلہ نہیں بنایا، یا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنایا۔ لیکن مستقبل کے جو چیف جسٹس ہیں، ایک تو وہ خود نہیں آئے، اور ایک اس جگہ پہ گئے جہاں کوئی جج نہیں گیا تھا، اس پلیٹ فارم پہ پارلیمان میں، دوسرا اس جگہ آئے نہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے تھوڑا سا انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ آج کل یہ چیمبر میں بیٹھ رہے ہیں، یہ سن بھی کچھ نہیں رہے، تو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اور اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ ظاہر مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، لیکن باقی جو ان کے ساتھ 8 ججز تو ایک طرف ہیں، لیکن باقی جو 6 گئے، انہوں نے بھی اس چیز کو بادر نہیں کیا کہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، ان کے ساتھ کھڑا یا نہ جائیں۔ ہم بھی ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ یار چلو وہ اگر نہیں جا رہے، ہم خیال ہیں لائک مائنڈیڈ ہیں تو ہم کیوں جائیں، ہم بھی ایک قسم کی یونٹی، اس طرح کا بھی کوئی چکر نہیں تھا۔ اور دوسرا، اس چیز کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو 97 میں ہوا تھا، بلوچستان ہائی کورٹ نے کوئٹہ میں سے فیصلہ آ گیا تھا، پھر سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف، پھر اس وقت کا سراد آج کا کے پی، ادھر سے ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تھا، اور اس ٹائم 3 ججز تھے صرف سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ اب یہ تعداد ایک تو پہلے زیادہ ہے، دوسرا پھر یہ والے جو ایک کہہ لیں آپٹکس کہہ لیں، یا جو ایک روٹین نظر آ رہی ہے، ایک جو اشارے یا کنائیے جو نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی بادی نظر میں کوئی اتنی زیادہ تگڑی ان کے لیے کوئی میسج نہیں ہے کہ جس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی ہے، کوئی اس تقسیم اس طرح سے واضح ہے۔ ظاہر ہے قاضی فائزہ صاحب نہیں گئے، ان کے ہو سکتا ہے کہ کہیں مائنڈ میں ہو کہ اور بھی کوئی نہ جائے، لیکن باقی گئے، وہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے۔ اور اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی آئے، اس ٹائم بھی شاید ذہن میں ہوگا کہ باقی بھی آئے پارلیمان میں، لیکن نہیں آئے، ان کے ہم خیال جو ہے لائک مائنڈیڈ جو ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ آج دوسری جو بات ہے وہ کورٹ کے اندر، اگر کورٹ کے اندر جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سیاسی گفتگو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو قانونی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کے پاس اختیارات ہیں، ان کے اختیارات کو آپ چھیننے کی کوشش کریں، اس کو متنازع کرنے کی کوشش کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن آج کی ڈیٹ تک ان کے پاس اختیارات ہیں۔ بینچ بنانے کا اختیار ہے۔ جو 3-4 استدعا جو آج کی گئی تھی اٹارنی جنرل کی طرف سے، پاکستان بار کونسل کی طرف سے، کہ آپ اپنا اسٹے آرڈر واپس لے لیں، ختم کر دیں، اس کے اوپر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، وہ آئین کے مطابق تھا۔ جن ججز کے خلاف ریفرنس ہے ان کو ہٹا دیا جائے اور یا فل کورٹ بنایا جائے، وہ بھی انہوں نے وہ بنیاد کے اوپر، ایسے نہیں، بنیاد کے اوپر فارغ کیا۔ انہوں نے کہا جی قاضی فائز صاحب کا جو ریفرنس تھا صدر نے بھیجا تھا تو صدر بھیج سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جی قاضی فائزہ صاحب بھی اس وقت تک بینچ میں بیٹھتے تھے، حصہ ہوتے تھے، اگر آپ ریفرنس لے کے آئے ہیں تو یہ تو افتخار چودھری کیس میں سیٹل ہو چکا ہے کہ جس بھی جسٹس کے خلاف ریفرنس آئے گا وہ پاورز اس کے پاس رہیں گی، وہ کیس سن سکتا ہے پریکٹیکلی۔
تو وہ اپنی جگہ پہ تھا. اور بھی پھر جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کو اس کے اوپر کرنے کی بات ہوئی, تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو تھی وہ کسی جگہ پہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیف جسٹس نے یا سپریم کورٹ نے کوئی خلاف قانون کوئی چیز کی ہے. اختلاف جو سو موٹو کے اختیارات ہیں آج کی ڈیٹ تک ان کے پاس ہیں. آپ جتنا مرضی اس کو متنازع بنائیں. ریفرنس کے حوالے سے جو باتیں وہ بتا دی کہ اس ٹائم پہ ریفرنس آیا تھا جب قاضی فائزہ صاحب کا, لیکن وہ کیس سنتے رہے تھے. اب کس بنیاد کے اوپر پھر قاضی فائزہ پھر افتخار چودھری کیس میں سارا کچھ ڈیسائیڈ بھی ہو چکا ہے. تو باہر آ کے آپ جتنی مرضی لمبی لمبی ٹاک کریں اور اس کو متنازع کریں اور اپنے ووٹر کو یا سپورٹر کو جس مرضی لائن کے اوپر چڑھانے کی کوشش کریں, لیکن عملی طور پر یہ اس طرح سے اتنا آسان نہیں جتنا یہ سمجھ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں. ان کے ہم فین اس وقت تھے جب انہوں نے 2006 میں تقریر کی تھی, لیکن اس فین فالوئنگ کو یا جو مداح پرستی ہوتی ہے وہ اس وقت پہلا جھٹکا لگا تھا جس وقت انہوں نے ڈیفنس منسٹری قبول کرنے کے بعد بالکل اس کے اگینسٹ ایک نیا موقف لیا کہ جو پہلے کہتے تھے خون ہڈیوں نے چھوڑ دی فلانا فلانا, اور پھر انہوں نے کہا جی آرمی زبردست, آرمی زندہ باد اور فلانا فلانا. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے وہ مشہور زمانہ میسج کیا جناب باجوہ صاحب کو. ایک طرف الزام لگایا جاتا ہے کہ 2018 میں دھاندلی کر کے عمران خان کو لایا گیا اور باجوہ صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. انہی کو بتانا کہ دھاندلی ہو گئی ہے, وہ دھاندلی کی جا رہی ہے میرے ساتھ, یعنی کہ ایک قسم کی وہ فیور لینا ہے. آپ یہ جتنا مرضی کہہ لیں, اور یہ خود ماننے میں ہیں. تو یہ خواجہ آصف صاحب جن کے اصول جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. تقریر بہت زبردست کی تھی, ہم فین ہیں, لیکن اس کے اوپر اصول کے اوپر کتنا قائم رہے. آج انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کیا ہے. پہلے نمبر پہ تو انہوں نے ہم اپنی پارلیمان کو ہتھیار نہیں ڈالنے دیں گے, ہم پارلیمان اپنا یہ کرے گی, پارلیمان نے پیچھے نہیں ہٹنا, سیاستدانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, آپ اپنے حساب کتاب دیں لاگے. میں آج شرط لگا کے کہتا ہوں کہ یہی پارلیمان ہوتی اور اس کے اندر اگر بالفرض اس کی عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نون لیگ والے, تو انہوں نے پارلیمان کو نہیں ماننا تھا. انہوں نے پارلیمان کو ربر سٹمپ کہنا تھا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ بالکل اسی طرح کھڑا ہونا تھا جس طرح یوسف زئی گیلانی کے ٹائم پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے نیچے اترو, کسی کے باپ کی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ, کسی کا تم اوپر بیٹھے ہو رہی ہے نواز شریف صاحب نے جو کچھ. تو ان کو غلطیوں کا احساس اس ٹائم ہوتے ہیں جب اپنے گلے کے اوپر تلوار آتی ہے. اصول جو ہیں وہ اس وقت بدلتے ہیں جب اپنے گلے کے اوپر تلوار آتی ہے. یہی خواجہ آصف صاحب اور ان کی پارٹی جس طرح میں نے بتایا سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ان کو سو موٹو بھی اچھا لگتا تھا, ان کو سارا کچھ اچھا لگتا تھا. جب اپنا فیصلہ آیا تو ان کو سپریم کورٹ بری لگنا شروع ہوگی. جب قاسم سوری کی رولنگ تھی وہ اس ٹائم سپریم کورٹ سب سے اچھی تھی, پاناما کے فیصلے کے ٹائم سب سے بری تھی. پھر یہ اچھی بری اپنی اکارڈنگ ٹو مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا حسب ذائقہ, ان کو وہ چلتا رہتا ہے. تو وہ جتنی سیریس ہو کے بات کر رہے تھے اور جتنا سنجیدگی کے ساتھ, وہ اتنا ان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا اپیز کیا جی, انہوں نے خوش کرنے کی کوشش کی جسٹس عمر عطا بندیال کو. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ہماری غلطی تھی کہ ان کی 2 اپوائنٹمنٹ کروائی یعنی ججز کی. تو آپ خوش کیوں کر رہے تھے؟ آپ کو کیا ایسا کام تھا, کون سی ایسی فیور لینی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ ان کو خوش کر رہے تھے؟ خوش تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی فیور لینے کے لیے کیا جاتا ہے, ایسے مفت میں کوئی خوش نہیں کرتا. کیا فیور لینی تھی؟ یہ اسی قسم کی فیور تھی جس طرح چیف ایکسٹینشن باجوہ صاحب کی تھی اور نواز شریف صاحب نے بیٹھے بٹھائے بغیر اس کے پارٹی سے مشاورت کی اور انکنڈیشنل سپورٹ کر دی تھی. یہ بھی اسی چکر میں تھے کہ ادھر بھی ہم اپنی مرضی کے فیور لیں گے اور سارا کچھ کریں گے. تو یہ کس قسم کی وہ ہے کہ آپ اپنی غلطیاں مانتے ہیں اور جس ٹائم آپ کو فیور نہیں ملتی اور آپ نے ایک قسم کا برائب کرنے کی کوشش کی. یا خوش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ان کو کیا کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے بھی کام آئیں گے, ہم آپ کے پسندیدہ جج لگوا دیتے ہیں. اس ٹائم آپ کو ججوں کا میرٹ نظر نہیں آیا, اس ٹائم آپ کو نہیں پتہ چلا کہ یہ سب سے جونیئر ہیں جو بیچ میں آ رہے ہیں. تو اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کیا, وزیر قانون کے ذہن میں کیا تھا, یا آپ کے لیڈر جو جن کے بغیر آپ 1 منٹ نہیں چل سکتے, جنہوں نے توسیع انکنڈیشنل دی تھی. آپ کے پارٹی کے بندے کہتے رہے کہ کوئی نہ کوئی شرائط رکھ دیں, آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ کوئی شرائط کے ساتھ توسیع دے. آپ نے کہا نہیں انکنڈیشنل دینی ہے. تو ان کو نہیں پتا تھا, جن کی مرضی کے ساتھ آپ نے اپوائنٹمنٹ کی تھی ان کو نہیں پتا تھا. تو یہ چکر ہے, اس میں سے دیکھتے ہیں اب آگے کیا نکلتا ہے, ٹاک کہاں تک جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے. ابھی تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.